السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قربانی کے جانوروں کے عیب سے متعلق کچھ تفصیلات۔ دیکھیے، قربانی ایک عبادت ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے جانوروں کو ہم چنیں، ایسے جانوروں کو ہم خریدیں جو جانور ہر قسم کے عیب سے پاک ہو، کوئی نقص نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، جانور میں ہر قسم کے عیب سے پاک ہو۔ مگر پھر بھی شرعی حساب سے بعض عیب جانوروں میں ایسے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے قربانی درست ہو جاتی ہے، اور بعض عیب جو ہے وہ اتنے زیادہ ہے اور اتنے بڑے ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ لیکن کوشش یہ کی جاوے کہ جب ہم جانور خریدیں، جب جانور گھر پر لائیں، تو وہ جانور ہر عیب سے پاک ہو۔ ظاہر سی بات ہے، ہم کوئی دنیاوی چیز خریدتے ہیں، کوئی چیز گھر پر لاتے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ چیز اچھی ہو، کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی کمی نہ ہو۔ تو جانور کی قربانی کرنا یہ ایک عبادت ہے جو بندہ اللہ کے حضور پیش کر رہا ہے، تو اس میں بھی ہر قسم کے عیب سے پاک ہو۔ ایسا نہیں کہ کوئی جانور میں عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے وہ جانور سستا مل رہا ہے تو اس کو خرید کر قربانی کر لی، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں مری بکری اللہ کے نام، تو ایسا نہ ہو۔ تو لہٰذا چند عیوب ایسے ہیں جانور کے، چند عیب ایسے ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے جانور کی قربانی درست نہیں۔ سب سے پہلی چیز جانور کے جسم کے عیب کے متعلق۔ ایک جانور ایسا ہے کہ جو بہت ہی کمزور ہو چکا ہے، جس کی ہڈیوں کے اندر گودا بالکل ختم ہو چکا ہے، تو یاد رکھے ایسے لاغر، ایسے کمزور جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ جانور دکھنے میں کمزور معلوم ہو رہا ہے لیکن اس کی ہڈیوں میں گودا ہے اور وہ چل پھر سک رہا ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ دوسری چیز، جانور کے کان کے متعلق عیب پیدا ہو گیا۔ ایک جانور ایسا ہے کہ جس کے پیدائشی طور پر کان ہی نہیں ہے، دونوں نہیں ہیں یا ایک کان نہیں ہے، تو بغیر کان والے یا ایک کان نہیں ہے، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جانور کے کان تو ہیں مگر وہ کٹ چکے ہیں، تو اب کتنا کٹنا قربانی کے لیے مانع ہوگا؟ تو اگر جانور کے کان 1/3 یا اس سے زیادہ کٹ گئے، 1/3 یا اس سے زیادہ کٹ گئے ہیں، تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ جانور کے کان تو موجود ہے لیکن وہ کان چھوٹے چھوٹے ہیں، تو یہ نقص نہیں ہے، یہ عیب نہیں ہے۔ چھوٹے کان والے جانور کی جو قربانی ہے وہ درست ہے۔ تیسری چیز ہے جانور کے سینگ میں کوئی عیب، جس کو ہم کہتے ہیں سنگڑے، سینگ میں کوئی عیب پیدا ہو گیا۔ کچھ جانور وہ ہیں جن کے پیدائشی طور پر سینگ ہوتے ہی نہیں ہیں، یا سینگ تو ہے مگر وہ سینگ چھوٹے چھوٹے ہیں، یا سینگ ٹوٹ چکے ہیں، تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ لیکن سینگ ایسے ٹوٹے ہیں کہ وہ بالکل ہی جڑ سے اکھڑ گئے ہیں، جس کا اثر اندر تک، دماغ تک پہنچ رہا ہے، تو ایسے اکھڑے ہوئے سینگ والے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ چوتھی بات، جانور کی آنکھ میں کوئی عیب پیدا ہو گیا۔ آنکھ میں عیب کے متعلق، ایک جانور جو بالکل اندھا ہے یا اسی طریقے سے کانا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ جو جانور اندھا تو نہیں ہے، کانا بھی نہیں ہے، لیکن جانور کی دیکھنے کی جو طاقت ہے، بینائی ہے، وہ کمزور ہو گئی ہے۔ اگر وہ دیکھنے کی طاقت، بینائی اتنی کمزور ہو گئی ہے، اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ بہت زیادہ جانور کو نہیں دکھ رہا ہے، مثال کے طور پر پوری بینائی میں سے، پوری روشنی میں سے 1/3 یا اس سے زیادہ کی روشنی جانور کھو چکا ہے، یعنی اس کو اتنا نہیں دکھ رہا ہے، تو پھر اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ لیکن اس سے کم روشنی گئی ہے تو پھر اس کی قربانی درست ہے۔
اسی طریقے سے آنکھ میں بہنگاپن آ گیا، جیسے بعض لوگوں میں بھی ہوتا ہے کہ بھئی سامنے دیکھنے کے بجائے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ دوسری جانب دیکھ رہے ہیں، تو ایسا اگر جانور ہے، بہنگا جانور ہے، تو اس کی قربانی درست ہے۔ پانچویں بات، ناک کے متعلق عیب پیدا ہو گیا، یعنی جس جانور کی ناک بالکل کٹ چکی ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ البتہ ناک میں زخم پیدا ہو گیا، جیسے رسی ڈالنے کی وجہ سے، نکیل لگانے کی وجہ سے سوراخ کیا تو یہ عیب پیدا ہو گیا، تو اس کی وجہ سے قربانی میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی فرق نہیں آتا، قربانی درست ہو جائے گی۔ نمبر 6، جانور کے دانت میں کوئی عیب پیدا ہو گیا، جس جانور کے بالکل دانت ہی نہیں ہے، کوئی جانور ایسا ہے جب بالکل دانت ہی نہیں ہے، یا اکثر دانت گر چکے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ جانور چارہ نہیں کھا سکتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی پھر درست نہیں ہے۔ البتہ کسی جانور کے کچھ دانت گر چکے ہیں لیکن ان دانتوں کے گرنے کے باوجود وہ چارہ کھا سکتا ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ 7ویں بات، جانور کی زبان میں کوئی عیب پیدا ہو گیا، یعنی جانور کی زبان کسی چیز میں آنے کی وجہ سے کٹ گئی ہے، اگر وہ زبان 1/3 1/3 یا اس سے زیادہ اگر کٹ گئی ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ لیکن اگر اس سے کم کٹی ہے، 1/3 1/3 اور اس سے کم کٹی ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ اسی طریقے سے جانور کے پاؤں میں، پیر میں کوئی عیب پیدا ہو گیا، یعنی جانور لنگڑا ہو گیا، اور ایسا لنگڑا ہو گیا کہ ایک پیر وہ بالکل زمین پر رکھ ہی نہیں رہا ہے، نہ چلتے ہوئے اس کا سہارا لے رہا ہے، اس پیر کا استعمال چلنے میں کر ہی نہیں رہا ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ البتہ لنگڑا پن ہے، معمولی سا ہے، معمولی سا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جانور جب چلتا ہے تو وہ پیر جس میں عیب پیدا ہوا، چلتے وقت زمین پر اس سے سہارا لیتا ہے، کم سے کم ٹیکتا ہے اس کو کم سے کم زمین پر، تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے ایسے جانور کی قربانی میں۔ اسی طریقے سے جانور کی دم میں، پوچھڑی جس کو کہتے ہیں، اس میں کوئی عیب اور نقص پیدا ہو گیا، کوئی کمی پیدا ہو گئی، یعنی دم بالکل ہی نہیں ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ البتہ اگر پیدائشی طور پر جانور کی دم چھوٹی ہے تو دم چھوٹی ہونا یہ عیب نہیں ہے، ایسے جانور کی قربانی یہ درست ہے۔ اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ جس کی دم کٹ گئی لیکن وہ کٹنا 1/3 یا اس سے زیادہ ہے، 1/3 یا اس سے زیادہ ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست نہیں۔ البتہ اس سے کم ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ اسی طریقے سے جانور کو ذبح کرتے وقت کوئی عیب پیدا ہو گیا، بھئی جانور کو لٹایا ذبح کرنے کے لیے اور جانور نے ہاتھ پیر چلائے اور اس چلانے کی وجہ سے بس میں نہیں رہا اور کوئی عیب پیدا ہو گیا اچانک سے، تو ذبح کرتے وقت اگر کوئی عیب پیدا ہوا ہے تو اس سے اس جانور کی قربانی درست ہے، اس جانور کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ جانور خریدنے کے بعد اس جانور میں کوئی عیب پیدا ہو گیا، بھئی جانور خرید کر لائے اور خرید کر لانے کے بعد ابھی قربانی کے دن باقی ہے اور اس سے پہلے کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا، جو عیب میں نے آگے ذکر کیے کہ جس کی وجہ سے جانور کی قربانی درست نہیں ہے، تو اگر وہ شخص صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس جانور کے بدلے میں کوئی دوسرا جانور لے آئے، اس لیے کہ وہ قربانی کے لیے درست نہیں ہے۔ البتہ اگر غریب ہے تو پھر وہ اسی جانور کی قربانی کر لے۔ اسی طریقے سے بعض حضرات پوچھتے ہیں کہ بھئی وہ جانور جو خصی والا جانور ہے تو اس جانور کی قربانی درست ہے یا نہیں ہے؟ بالکل درست ہے خصی والے جانور کی قربانی کرنا، بلکہ افضل ہے، اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریقے سے جانور کی قربانی کو فرمایا ہے۔ تو الغرض محترم ناظرین، یہ چند عیوب ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں کہ ان عیوب اور ان نقص کے ہوتے ہوئے جانور کی قربانی درست نہیں ہے، البتہ اس سے کم اگر ہے تو پھر جانور کی قربانی درست ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔